رحمۃ اللہ محمد وعلی آلہ الطیبین وصحبہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں و امتیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عادتیں جس کی وجہ سے انسان کا درجہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی گھٹتا ہے، ان میں سے ایک بری عادت ہے خیانت۔ خیانت کے معنی ہے کمی کے، نقصان کے۔ تو اور اصطلاح شرعی میں خیانت اسے کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی مال یا کوئی راز یا کوئی عہد و پیمان وغیرہ رکھا جائے تو، یا کوئی عزت کی چیز اس کے پاس رکھی جائے تو آدمی اس پر دست درازی کرے اور اس میں خیانت کرے تو اس کو خیانت کہتے ہیں۔ تو نفاق بھی خیانت ہی ہے، نفاق بھی خیانت ہی ہے، لیکن نفاق اور خیانت میں فرق یہ ہے کہ خیانت عہد میں اور امانت میں ہوتی ہے، اور نفاق جو ہے یہ خیانت ہے ایمان میں۔ نفاق یہ ایمان میں خیانت ہے، یعنی کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر یہ ثابت کرے کہ وہ مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن وہ اندر سے کافروں کے ساتھ، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ وہ ملا رہے، اور مسلمانوں کے جو پوشیدہ راز ہے وہ ان کافروں تک پہنچائے، تو اس کو کہتے ہیں نفاق، اور یہ بھی وعلیکم السلام، یہ بھی ایمان میں خیانت ہے۔ میرے محترم دوستو، معصیت اور نافرمانی کو بھی، اللہ کی نافرمانی کو بھی خیانت کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، کہ اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا، اور فالآن باشروہن، تو اب تم اپنی بیویوں سے مل سکتے ہو۔ یہ کب کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے کب فرمایا؟ پہلے جو روزہ تھا تو وہ 24 گھنٹے کا روزہ ہوا کرتا تھا، جب آدمی سو جاتا تو اسی وقت سے اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ آدمی کی نیند لگ گئی تو اس کے بعد سے پھر دوبارہ جب رات میں جب تک وہ سوتا، سونے سے پہلے تک بھی یعنی وہ اس درمیان تھوڑا سا کھا پی لیتا، اس کے بعد جو سوتا تو اس کا روزہ شروع ہوتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، رات میں آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، تو وہ کر لیا کرتے تھے، یعنی آدمی حالت روزہ میں تو یہ سب کرنا نہیں چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، تم اپنے نفسوں سے، اپنے آپ سے ہی خیانت کرتے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جان لیا، فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، اور فالآن باشروہن، اب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ رات کا جو روزہ ہے وہ ختم، رات کا جو روزہ ہے جو رات کے سونے سے شروع ہوتا ہے وہ ختم، اب تم اپنی بیویوں سے رات میں، رمضان کی راتوں میں مل سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خیانت، یعنی اللہ تعالیٰ نے یعنی گناہ کو بھی اللہ رب العالمین نے اس میں خیانت قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح عہد کا توڑنا، عہد کا توڑنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اما تخافن من قوم خیانۃ فانبذ الیہم علی سواء، اگر کسی قوم سے آپ کو خیانت کا اندیشہ ہے، خیانت کا آپ کو ڈر ہے، یعنی خیانت مطلب یہ کہ وہ عہد کو توڑ دیں گے،
تو فمبذ الیہم علی سوا، تو آپ ان سے جو عہد کریں کہ بھئی تم جیسا کرو گے ویسے ہی ہم تمہارے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہوگا، جیسا تمہارا معاملہ ہوگا ایسا ہمارا بھی معاملہ ہوگا۔ تو اس میں عہد کے توڑنے کو بھی خیانت کہا گیا ہے۔ اور دین کی مخالفت، یعنی آدمی جو دین حق ہے اس کی مخالفت کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بیان کرتا ہے کہ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ ہمارے دو نیک بندوں کی بیویاں تھیں، یعنی اللہ کے رسولوں کی بیویاں تھیں۔ فخانتاہما، لیکن انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی۔ خیانت مطلب یہ کہ یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ اپنے شوہروں کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے پاس جاتے تھے، نہیں، جو انبیاء علیہ السلام کی بیویاں چاہے وہ کافر بھی کیوں نہ ہو ایسی نہیں ہوتی، لیکن خیانت یہ کہ انہوں نے اپنے شوہروں کا دین حق پر ساتھ نہیں دیا، جو دین ان کے شوہروں کا تھا تو اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اور اس کے اوپر جو کچھ ان کو تکلیف، ان کے شوہروں کو تکلیف آئی تو اس میں ان کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ یہ بھی کافروں کے ساتھ رہی، تو اس وجہ سے بھی اس کو بھی اللہ رب العالمین نے خیانت قرار دیا۔ اور اسی طرح زناکاری کو بھی خیانت کہتے ہیں، زناکاری کو بھی خیانت کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس وقت زلیخا نے آپ کو بلایا اور یہ کہا کہ حلم کہ بھائی یہ حسن آپ کی راہ تک تک رہا ہے اور کب سے ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں، آپ ایک نظر تو ڈالے، ہے طلب کہ ہے تلک آ جاؤ، یہ حسن یہ شباب آپ کا منتظر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ربی احسن مثوائے، کہ یہ جو گھر کا اونر ہے، جو میرا مالک ہے، اس نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے مکر کو اللہ تعالیٰ کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ تو یہاں پر خائن سے مراد یہ ہے کہ زانیوں کے کوئی بھی مکاری اللہ تعالیٰ کبھی کامیاب نہیں کرتی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ 4 چیزیں جس آدمی میں بھی ہوں تو وہ پکا منافق ہے۔ اور ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق، اگر ان 4 میں سے ایک اگر خصلت ہو تو گویا کہ منافقین کی یہ خصلت اس میں موجود ہے۔ ایک تو یہ ہے اذا حدث کذبا، جب بھی بات کرے تو جھوٹ کہے۔ آج کل تو فیشن ہو گیا ہے، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ اب بھائی تجارت تو جھوٹ پر ہی چلتی ہے، جھوٹ نہ بولے تو تجارت کیسی؟ میرے محترم دوستو، تجارت تو چلے گی لیکن برکت اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ کسی سے اگر آپ نے 100 روپے کھا لیا ناحق تو اللہ تعالیٰ آپ کے 10,000 روپے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ایسی بیماری لگا دیں گے کہ آپ کے 10-20 ہزار نہیں بلکہ کیا ہے لاکھ روپے 2 لاکھ روپے آپ کے اڑ جائیں گے۔ تو اذا حدث کذبا، جب بھی بولے گا تو جھوٹ بولے گا، واذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کرے گا تو اس کی خلاف ورزی کرے گا، واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے چاہے مال کی یا کوئی بھی چیز کی تو اس میں سے خیانت کرتا ہے، یعنی کچھ مال رکھ لیتا ہے، چرا لیتا ہے۔ اور واذا خاصم فجر، جب کسی سے لڑتا جھگڑتا ہے تو گندی گندی گالیاں یہ دیتا ہے۔ آج عموماً لوگوں کے اندر یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، تو گویا کہ یہ عملی نفاق کی علامت ہے۔ اور غلط مشورہ دینا بھی خیانت ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ سے کچھ مشورہ طلب کرتا ہے کہ بھائی میں یہ بیپار شروع کرنا چاہتا ہوں، آپ عقل مند آدمی ہیں، ذرا مجھے مشورہ دیں کہ یہ کرنا کیسا رہے گا، تو جو بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی اپنے بھائی کو مشورہ دے تو ایسا مشورہ دے جو کہ خیر خواہی پر مشتمل ہو، یہ نہیں کہ ایسا غلط مشورہ دے کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ بہت سارے لوگ اس پر فخر بھی کرتے ہیں کہ اس نے مجھ سے مشورہ طلب کیا تھا، ایسا مشورہ دیا کہ وہ اس پر عمل کر کے وہ تباہ و برباد ہو۔
تباہ و برباد ہو گئے۔ اس طرح کے ایک لوگ نہیں، اگر ایک کو تلاش کریں تو لاکھوں ملتے۔ برباد گلستان کرنے کو صرف ایک ہی الو کافی ہے، برباد گلستان کرنے کو صرف ایک ہی الو کافی ہے۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا کہیں۔ آج ہر جگہ پر یہ لوگ آپ کو ملیں گے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من استشارہ اخو المسلم فاشار علیہ بغیر رشد فقد خان، کہ اگر کسی مسلمان بھائی نے اگر اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے مشورہ طلب کیا اور اس نے اس کو ایسا مشورہ دیا جو کہ خیر خواہی پر مشتمل نہیں ہے، اس کی بھلائی چاہنے پر مشتمل نہیں ہے، تو ایسا شخص اس کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔ اور اسی طرح آنکھ مار کر کہ بات رہتی ہے تو آدمی آنکھوں سے ہی اشارہ کرتے، آنکھوں سے اشارہ کرتے، یہ عام طور پر پایا جاتا ہے اور لوگ اسے برا بھی نہیں سمجھتے۔ تو آنکھ یعنی زبان سے تو خاموش رہے، لیکن آنکھ سے یا ہاتھ سے کوئی ایسا اشارہ کرنا کہ اس کی وجہ سے جو کہ ایک انسان جو یہ خیانت اس میں آ جاتی۔ ان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ صرف زبان جو بولتی ہے وہی نہیں ہے، بلکہ آنکھوں سے اشارہ بھی، یہ بھی بہت کچھ بولتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے، اور وما تخفی الصدور، اور دلوں کے اندر کیا ارادہ آپ کا چھپا ہوا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں رمضان کے مہینے میں آپ نے مکہ فتح کیا، تو یہ کافر تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی سرح۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی رشتہ دار تھا، لیکن اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ یہ بندہ کہیں بھی ملے تو اسے قتل کر دو۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذرا دور سے رشتہ دار لگتا تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آیا اور کہا کہ بھئی اگر مجھے مسلمان دیکھ لیں گے تو مجھے قتل کر دیں گے، تو تم مجھے اپنے گھر میں چھپا کر رکھو، اور جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نہ ہو تو وہاں پر لے جا کر مجھے ڈائریکٹ لے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو تاکہ میں اسلام قبول کروں۔ تو چنانچہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبداللہ آیا ہوا ہے، مسلمان بننا چاہتا ہے، آپ اسلام پر اس کی بیعت کو قبول کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر کہے کہ اللہ کے رسول یہ عبداللہ مسلمان بننا چاہتا ہے، آپ اس کے اسلام کو قبول کریں، تو پھر بھی آپ خاموش رہے۔ پھر انہوں نے پھر یہی کہا، آپ پھر خاموش رہے۔ تو پھر چوتھی مرتبہ جب انہوں نے کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور وہ آدمی مسلمان ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما فیکم رجل رشید یقوم الی ھذا حیث رآنی کففت یدی عن بیعتہ فیقتلہ، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں تھا کہ جب دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کا اسلام کو قبول نہیں کر رہا ہوں اور اس سے بیعت نہیں لے رہا ہوں، تو آگے بڑھ کر اسے مار دیتا، اسے قتل کر دیتا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ فقالوا ما ندری یا رسول اللہ ما فی نفسک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں کیا ہے یہ تو ہم کو پتہ نہیں تھا۔ الا اومات الینا بعینک، اگر آپ اپنے آنکھ سے صرف تھوڑا سا اشارہ کیے ہوتے آنکھ سے تو ہم قتل کر دیتے اسے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا ینبغی لنبی ان تکون لہ خائنۃ الاعین، کہ آنکھوں سے اشارہ کرنا یہ پیغمبر کو زیب نہیں دیتا، پیغمبر کو زیب نہیں دیتا۔ صرف پیغمبر ہی نہیں بلکہ جو بھی مومن مسلمان ہیں تو ان کے لیے یہ چیز، یہ آنکھ سے اشارہ کرنا اور یہ کرنا اس طرح سے، کیونکہ آنکھوں کی بھی اپنی زبان ہوتی ہے، آنکھوں کی بھی اپنی، آنکھیں بھی وہ بہت کچھ بیان کرتی ہیں جس کو کہ کبھی زبان بیان نہیں کرتی۔ اور اسی طرح راز فاش کرنا، کسی نے آپ کو کوئی راز کی بات بتا دی تو اس کو فاش کرنا بھی یہ بھی ایک بہت بڑی خیانت ہے۔ بلکہ یہ آیت جو نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم،
وانتم تعلمون، اے ایمان والو جانتے بوجھتے تم اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اور اپنی امانتوں کے ساتھ خیانت مت کرو۔ تو اس شان نزول کا جو یہ ہے، یہ اس کا پس منظر جو ہے وہ یہ کہ مدینے میں ایک قبیلہ رہتا تھا یہود کا، جس کا نام تھا بنو قریظہ۔ تو ان لوگوں نے جنگ خندق میں انہوں نے کافروں کا ساتھ دیا تھا، یعنی ان لوگوں کو یقین تھا کہ اب مسلمانوں کا صفایا ہو جائے گا اور سارا مدینہ ہمارے ہی کنٹرول میں آ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی مدد کیا کہ جو کافر آئے تھے جو 10,000 کی تعداد میں، وہ سارے کے سارے وہ ناکام ہو کر چلے گئے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ان کے گھروں کو گھیر لو۔ تو اب یہ لوگ چونکہ جنگ کی تیاری کیے ہوئے تھے تو یہ اپنے قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے کہ کوئی ان کے قلعے میں نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کھانا دانا جتنا بھی جو پانی باہر سے یا یہ پہنچ سکتا تھا سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ کوئی چیز جانے نہ دے۔ تو اب انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام بھیجا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے جو ساتھی ہیں ابو لبابہ بن منذر، تو یہ ہمارے قبیلے کے ان سے بہت پرانے تعلقات ہیں، ذرا آپ ان کو بھیجیں کہ ہم ان سے کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب انہوں نے اس صحابی سے مشورہ کیا کہ بھئی ہم لوگ اگر چھوڑ دیں تو یہ کیسے چھوڑیں، کیا ہم کوئی عہد و پیمان کریں یا ہم اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں؟ تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم لوگ حوالے کر دیں گے تو اس میں آپ کا کیا مشورہ؟ انہوں نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اپنے آپ کو کر دو گے تو تم لوگوں کو قتل کر دیں گے، یعنی زبان سے تو نہیں کہا، لیکن انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ بس تمہارا صفایا ہو جائے گا۔ وہ آنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمانوں سے یہ وحی آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو تم جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ کر ان کو سنا دیا، وہی یہ لو آپ کے حق میں نازل ہوئی۔ تو انہوں نے اب بھی آپ جب مسجد نبی میں داخل ہوں گے تو یہ ایک ستون ہے، اور آج بھی کیا ہے اس کے اوپر نشانی، یعنی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ حضرت ابو لبابہ بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے آپ کو اس ستون سے باندھ دیا، کہا کہ نہیں جب تک اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا تو تب تک میں بندہ رہوں گا۔ اسی کئی دن تک بندے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ تو اور اسی طرح عہدے کا غلط استعمال، آدمی کوئی عہدے پر ہے تو عہدے کا غلط استعمال آدمی کرتا ہے، تو یہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے آپ کہیں استعمل لی، مجھے آپ کہیں گورنر بنا یا کوئی بھی کام دے دیں، حکومت کا کام دے دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکوٰۃ وصول کرنے پر لگا دیا، اس کا نام تھا ابن اللدبیہ۔ وہ آیا زکوٰۃ کا مال وصول کر کے سب لا کر کیا ہے دیا، اور ایک کچھ مال چاہے اس نے کچھ اونٹ وغیرہ چاہے اپنے لیا، یہ کہ یہ حضرت مجھے وہ فلاں قبیلے والوں نے فلاں قبیلے والوں نے مجھے ہدیہ دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَحَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ هَلْ يُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا، کہ بھئی یہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھا رہتا تو دیکھتے کہ کون اس کے پاس لا کر یہ ہدیہ دیتا۔ یہ تو لوگوں نے تو اس لیے دیا ہوگا کہ تھوڑا سا یہ کبھی کرے اور تھوڑا سا چاہے چشم پوشی سے کام لے، تھوڑا سا ہمارا بھی فائدہ ہو تو ان کا بھی فائدہ ہو، تو اس لیے چاہے کوئی دیا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہدایہ العمال رشوہ، حکومت کے جو بھی کیا ہے ملازمین ہیں اگر وہ کوئی بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں تو وہ رشوت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں،
یہ پورا جتنا بھی چیزیں ہیں اس کے جو ہدیے کے ہیں وہ پورے کا پورا زکوٰۃ میں تم شامل کرو۔ اور اسی طرح یہ خیانت، یہ قیامت کی ایک علامت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملکوں کا عالم کیا ہے کہ جب اورنگزیب کی حکومت کی، جس کو کہ یہ لوگ صبح سے لے کر شام تک گالیاں دیتے رہتے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی ڈی جی پی جو تھی، یعنی سب سے زیادہ مضبوط کرنسی انڈیا کی تھی، تو یہ دنیا کی سب سے مضبوط کرنسی تھی۔ اور آج عالم یہ ہے کہ کوئی دینے بھی جائے اگر انڈیا کرنسی تو کہتا ہے کہ بھائی نہیں، یہ ہم نہیں لیں۔ تو یہ کس کی وجہ سے ہوگا؟ یہ خیانتوں کی وجہ سے ہوگا کہ جو بھی آتا ہے چوری کرتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اور قوم کا مال کھاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بعضکم قومین یخونون ولا یأتمنون، کہ تمہارے بعد جب سب سے بہتر زمانہ میرے لوگوں کا ہے، اس کے بعد پھر جو لوگ اس کے بعد آئیں گے تو ان لوگوں کا ہے، جو اس کے بعد آئیں گے تو ان لوگوں کا ہے، پھر اس کے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جو کہ خیانت کرے گی، امانت سے کام نہیں لے گی۔ وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، ان سے گواہی مانگنے سے پہلے ہی آ کر گواہی دے دیتے، یعنی گواہ بھی بکتے ہیں کہ پیسے لے کر گواہی دینے والے۔ اور وَيَنْظُرُونَ وَلَا يَفُونَ، نظر مانتے ہیں لیکن نظر کو پورا نہیں کرتے۔ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ، اور ان میں موٹاپا آئے گا، یعنی جب خراب مال جائے گا تو خوب موٹے کھا پی کر بڑے موٹے تازے، اور ان کے پیٹ بالکل ایک گودام کی طرح ایک دم بالکل پھلے پھولے ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیامت کی ایک علامت بھی کہا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، متی الساعہ، یعنی قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت ختم ہو جائے لوگوں سے تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ تو یہ قیامت کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ اور جو آدمی اگر کسی جماعت کا یا کسی بھی پارٹی کا یا کسی بھی قوم کا یا کسی بھی ملک کا اگر وہ ذمہ دار بنتا ہے اور اس میں وہ خیانت سے کام لیتا ہے، یا ملک کا مال کھاتا ہے، قوم کا مال کھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ مسلمان بھی کیوں نہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ برعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جس بندے کو اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں پر ذمہ دار بنایا ہے، جس دن مرتا ہے تو اس حالت میں مرتا ہے کہ وہ اپنے رعایا کے ساتھ اس نے خیانت کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا۔ اور میرے محترم دوستو، خیانت کی بعض قسمیں جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ کسی کی بات کو چھپ کر سننا۔ کوئی دو آدمی بات کر رہے ہیں تو آدمی جا کر چھپ کے سنے، تو یہ سننا بھی، یہ بھی خیانت ہے۔ اور اسی طرح موبائل پر کسی کی بات کو اس کی اجازت کے بغیر اسپیکر آن کر کے سنانا۔ کسی آدمی سے آپ بات کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی آپ اکیلے ہیں بات کر رہے ہیں، لیکن آپ اسپیکر لے کر پورے عوام کو یا کسی دو چار لوگوں کو آپ سنا رہے ہیں، یہ بھی خیانت ہے۔ اور اسی طرح کسی کی بات چیت کو اس کی اجازت کے بغیر ریکارڈ کرنا، کہ وہ نہیں جانتا کہ آپ اس کی بات کو ریکارڈ کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کی بات کو ریکارڈ کر کے دوسرے لوگوں کو آپ سناتے ہیں، تو یہ بھی خیانت ہے۔ اور اسی طرح کسی سے موبائل پر بات چیت کے دوران یہ یقین دلانا کہ وہ اکیلا ہے اور اس سے کچھ راز کی باتیں وہ کرتا ہے، تو اور اس بات کو وہ لوگوں کو سناتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ تو پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا آپ کے ساتھ کوئی ہے یا نہیں ہے، تو وہ کہتا نہیں میں اکیلا ہوں، حالانکہ کئی لوگ بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں، تو وہ اس کی بات کو وہ ان لوگوں کو سناتا ہے جو کہ راز کی بات ہے،
یہ بھی بہت بڑی خیانت ہے، لیکن لوگ اسے خیانت نہیں سمجھتے۔ اور خائن کی شہادت اور اس کی گواہی ناجائز ہے، یعنی اس کی ایسا آدمی جو کہ خیانت میں مشہور ہے، اس کی گواہی نہیں لینی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تجوز شہادت الخائن ولا خائنہ، کہ خیانت کرنے والے مرد اور خیانت کرنے والی عورت کی گواہی یہ جائز نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیانت سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرتے تھے، یا اللہ تو مجھے خیانت سے بچا لے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الجوع، یا اللہ میں بھوک سے تیری پناہ چاہتا ہوں، فإنہ بئس الضجیع، کیونکہ وہ کیا ہی بہترین کیا ہی یعنی برا ساتھ رہنے والا ہے، یعنی بھوک کے جب آدمی کے ساتھ رہتی ہے تو گویا کہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک بری چیز ہے جو کہ انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ اور وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةِ، کہ یا اللہ میں خیانت سے تیری حفاظت طلب کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی بری عادت ہے۔ میرے محترم دوستو، اور اسی طرح خیانت اللہ تعالیٰ کو بندے سے ناراض کر دیتی ہے، اور ایسی خطرناک روحانی بیماری ہے جب انسان میں داخل ہوتی ہے تو انسان کو انسان نہیں بلکہ جانور سے بھی نیچے گرا دیتی ہے، اور وہ اس انسان کو اپنے لذات و شہوات کے پیچھے لگا دیتی ہے، اور یہ منافقوں کی علامت ہے، اور دنیا میں یہ شرمندگی کا باعث ہے، اور آخرت میں آگ تک کو پہنچانے والی ہے، جہنم میں پہنچانے والی ہے۔ اور اسی طرح جس معاشرے کے اندر خیانت عام ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گنے جا چکے ہیں، وہ معاشرہ ختم ہونے والا ہے۔ اور چوری، رشوت، ٹال مٹول کرنا، دھوکہ، یہ سارے کے ساری خیانت کی ہی قسمیں ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ کچھ باتیں تھیں جو کہ بری باتیں جو کہ آج معاشرے کے اندر وہ اکثر لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان بری عادتوں سے مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ و مامون رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔